بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ پرندے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اپنے انڈے کیوں ہیچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ انڈے پہ بیٹھتے ہیں 8-10 دن، اس کے بعد وہ انڈوں پر سے اڑ جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ غیر محفوظ ماحول، اگر ان کے گھونسلے کے قریب شور شرابہ ہوگا، بار بار مٹکی کے اندر گھسنا دیکھنا، کیج کے اندر پرندوں کے ہمارے چھپکلی وغیرہ اندر آ جاتی ہے، چوہیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے ہمارے پرندے جو ہیں وہ اپنے انڈوں کو ہیچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں گے۔ اپنے شیڈ کے اندر دیکھ لیں کہ آپ کے شیڈ کے اندر کسی قسم کا کوئی شکاری، یعنی جس کو کہتے ہیں چھپکلی ہو گئی، چوہیا ہو گئی یا وغیرہ، کوئی شور شرابہ یا کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہے جس جگہ پہ آنا جانا بچوں کا ہو، جس کی وجہ سے پرندے جو ہے ہمارے وہ انڈوں پر سے اڑ جاتے ہیں اور انڈے کو ہیچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں غذائی قلت۔ اگر پرندوں کو مناسب غذا دستیاب نہ ہو اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے وہ انڈوں کو ہیچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں گے۔ اگر ہم ان کو اچھی غذا نہیں دے پاتے اور اچھی غذا نہیں ہم اپنے پرندوں کو دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ کمزوری کی وجہ سے وہ انڈوں کو ہیچ نہیں کرتے، انڈے تو دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے اندر کمزوری فیل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے پرندے جو ہیں انڈوں پر سے اڑ جاتے ہیں اور باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرندوں نے انڈے دیے اور 8-10-12 دن ہو گئے تو پرندے کو محسوس ہوا کہ اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا، یعنی وہ فرٹائل انڈا نہیں ہے، تو اس گمان کی وجہ سے بھی پرندے جو ہیں انڈوں پر سے اڑ جاتے ہیں۔ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پرندے فرسٹ ٹائم پہ انڈے دیتے ہیں وہ نہ تجربہ کاری کی اور کم عمر کی وجہ سے یا پہلی دفعہ انڈے دینے کی وجہ سے ان کو عادت نہیں ہوتی، نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو مکمل ہیچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بچے نہیں نکل پاتے۔ تو نا تجربہ کاری جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑا سبب بنتی ہے، جو کہ وہ پرندے جو پہلی دفعہ انڈے دیتے ہیں تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ انڈوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو وہ سیکنڈ جب کلچ آئے گا تو وہ انشاءاللہ وہ اچھی پرفارمنس آپ کو دیں گے۔ بیماری یا دباؤ، اگر مادہ یا نر لو بٹ میں بیمار ہو یا دباؤ کا شکار ہو تب بھی پرندے جو ہیں انڈوں پر سے اڑ جاتے ہیں، وہ انڈوں کو نہیں سینکتے۔ تو دباؤ اس کو کہتے ہیں کہ پرندہ مطلب کسی چیز سے ڈر جاتا ہے، سہما سہما بیٹھا رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، تو اس کے لیے میں نے پرندے کے ڈپریشن کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، آپ میری پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ لیں، پرندے کا ڈپریشن کن کن چیزوں سے کم کیا جا سکتا ہے، تو وہ میری ویڈیو جا کے دیکھیں سو انشاءاللہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک اس میں ایک اور وجہ آتی ہے غیر مناسب درجہ حرارت۔ پرندوں کو اگر بہت زیادہ باکس کے اندر گرمی ہوگی یا حد سے زیادہ درجہ حرارت زیادہ ہوگا تب بھی پرندے جو ہیں انڈوں پر سے اڑ جاتے ہیں، وہ انڈے سینکتے نہیں ہیں، یا بہت زیادہ سرد موسم ہو تو اس صورت میں بھی پرندے جو ہیں انڈوں پر سے اڑ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے پرندوں کے لیے جو ہے پرسکون ماحول مہیا کرنا ہے، اچھی غذا دینی ہے، ان کو صحت مند اپنے پرندوں کو دیکھ بھال کرنی ہے تاکہ آپ کے پرندے اچھی بریڈنگ کرتے رہیں۔ عام طور پہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پرندے جو ہیں انڈے یوں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے جو شیڈ کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں سے چھپکلی داخل ہو جاتی ہے، جو چھپکلی جو ہوتی ہے تو یہ پرندوں کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے۔ بعض پرندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ اس سے ڈر کی وجہ سے انڈے سینکتے ہی نہیں ہیں، اور جب پرندہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے، گھبراہٹ میں آ جاتا ہے اور دباؤ میں آتا ہے تو وہ نہ ہی انڈے سینکتا ہے اور نہ ہی سیکنڈ وہ بریڈ کی طرف جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے شیڈ میں چھپکلی، چوہیا وغیرہ ان چیزوں کا خیال بہت لازمی رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی میجر سی چھوٹی سی چیز ہے جو کہ ہماری نظروں میں اوجھل دیتی ہے۔ بعض اوقات چھپکلی کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ چھپکلی جو ہوتی ہے وہ ایک کونے کے اندر، ایک جگہ کے اندر کئی گھنٹے بیٹھی رہتی ہے، یعنی اگر ایک کالونی ہے تو وہ اگر ایک کسی مٹکی کے پیچھے بھی نا تو حالانکہ آپ وہ 2-3 گھنٹے اس جگہ پہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن چھپکلی جو ہے 5-8 گھنٹے مسلسل اس ایک جگہ پہ بیٹھی رہتی ہے، وہ حرکت بھی نہیں کرتی ہے۔ تو آپ نے بہت زیادہ غور رکھنا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے چھپکلی کا بڑا خیال رکھنا ہے اپنے کیج میں یا اپنے شیڈ کے اندر یا کالونی کے اندر جو بھی آپ کے پاس رہے گا، کہ آپ نے چھپکلی کو دیکھنا ہے کہ چھپکلی آپ کے کیج میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر چھپکلی ہوئی تو آپ کی کیا ہوگا، سے بریڈنگ متاثر ہوگی، آپ کے پاس انڈے آئیں گے تو وہ پرندے انڈے سینکیں گے نہیں، اور بعض ایسے پیئر ہوں گے جو آپ کے ڈر جائیں گے، وہ انڈے دیں گے نہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک مسئلہ آتا ہے چھپکلی کا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اب ہم اس کو ڈبل بریڈنگ فارمولے دینے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا پرندہ انڈے یوں کسی وجہ سے نہیں دے رہا ہے، کوئی کیلشیم کم ہے، منرلز کم ہے، لیکن پرندے کے اندر سب کچھ مکمل ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ انڈے نہیں دیتا۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ جب ہم اس کو گرم اشیا، گرم چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، جو ہے اپنے فارمولے وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، تو پرندہ الٹا نقصان میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انڈے جو ہے پھر وہ دینا بند ہی کر دیتا ہے۔ اچھا، انڈے ایسی جگہ دے دے گا، باہر دے دیے، باکس میں نہیں دیا، اگر باکس میں بھی دے گا تو آپ نے بس یہی دیکھنا ہے، کہنے کا لبے لباب آپ کو سب باتوں کا یہ ہے کہ آپ اپنے شیڈ میں، کیج میں، کالونی میں جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کیج میں چھپکلی، چوہیا وغیرہ نہ ہو، کیونکہ اس سے پرندے بہت زیادہ ڈرتے ہیں گے۔ اور آپ نے پرندوں کے ساتھ ان کی اچھی غذا کا خیال رکھنا ہے، ان کو اچھا دانا پرووائڈ کرنا ہے، جو نارمل ان کا مطلب کم خرچہ والا دانا ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں ایسی چیزیں بہت سی بتائی ہیں پچھلی ویڈیو میں، جو کہ ہم اپنے پرندوں کی فری کی چیزیں لا کے دے سکتے ہیں اور ہمارے پرندے اس سے سرائیو کرتے ہیں، یا اس میں ملٹی وٹامنز بھی مل جائیں گے، اور بہت ساری جیسے اپنا سنجنا کا پودا ہو گیا، نیم کے پتے ہو گئے، اس کے اوپر پوری ویڈیو میری موجود ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون کون سی فری کی چیزیں پرندوں کو دے کے اور اپنے پرندوں کو کوش میں کس طریقے سے لا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس ایسا بھی پیئر آ جاتا ہے جو کہ پہلی دفعہ انڈے دیتا ہے،
तो उस पेयर को भी खराब ना समझा करें। वो होता ये है कि फर्स्ट टाइम पे उसने ब्रीड करी है, उसको बेचारे को परिंदे को यही नहीं पता कि अंडे पे बैठना है या क्या करना है, उस अंडे के साथ क्या करना है। वो कुछ दिन तक बैठता है, वो ना समझ ना तजुर्बेकारी की वजह से उस अंडे को छोड़ देता है। लेकिन जब वही परिंदा सेकंड ब्रीड करेगा ना, तो वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपके परफॉर्मेंस आएगी। पहले मल्टीविटामिन और बहुत सारी मेडिसिन वगैरह देने से, परिंदे बेचने से पहले ये देख लिया करें कि आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कि ग़िज़ाई किल्लत पूरी है आपकी, मतलब ग़िज़ाई किल्लत तो नहीं है आपके परिंदे में, या आपके केज में कहीं कोई ऐसा शिकारी चीज तो नहीं है, चुईया वगैरह हो गई या चली हो गई, या आपके परिंदे के अंदर जो है किसी किस्म की ज़हनी दबाव में तो नहीं है आपका परिंदा। किसी किस्म के भी ज़हनी दबाव में होगा तब भी आपका परिंदा अंडे ना देगा और ना अंडों पे बैठेगा। तो ये चंद चीजें हैं आपने थोड़ी सी नोट करनी है। तो दोस्तों इस मौजूद पे जो है फ्री की चीजें, परिंदे को डिप्रेशन से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हैं उसको। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि चंद चीजें आपको बता दूं। लोग अपने परिंदे ले आते हैं, लाने के बाद वो परिंदे जो है अंडे वगैरह नहीं देते, या कुछ मेजर ये प्रॉब्लम आती है छोटी छोटी, इसको समझ नहीं पाते और फौरन जाके परिंदा बेच आते हैं कि हमारे पास परिंदे ने ब्रीड नहीं करी। लेकिन वही परिंदा जब किसी और केज में, किसी और शेड में जाता है तो अच्छी ब्रीडिंग भी कर रहा होता है। या ऐसा भी बाजू का अक्सर मैसेजेस आते हैं कि भाई हमने फला बंदे से परिंदा खरीदा है, उनके पास तो परिंदा बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन जब से मैं लेकर आया हूँ मेरे पास परिंदे ने कुछ भी नहीं किया। तो कुछ वजूहत ये छोटी छोटी ऐसी हैं, तो होता है उनका एनवायरमेंट बहुत अच्छा होगा, आपका एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, आपके घर में कोई ऐसा है कि आप खुद है, बाजार खुद है, बार बार बॉक्स खोल के देख रहे हैं कि आज एक अंडा हो गया, अंडे पे मादा बैठी हुई है, कल 2 अंडे हो गए, तो इस तरह से परिंदे को भी डिस्टर्ब करने से भी परिंदा जो है वो ज़हनी दबाव में आता है और वो अंडों को छोड़ देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी टॉपिक में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।